रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 9 और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 9 और सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 10 भी और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 10। हम इन दोनों रुकू की तफसीर अब शुरू कर रहे हैं। ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह एक ऐसी चीज है जो तमाम मजहबी किताबों में इसका तस्करा मिलता है। ये जब जिस्म में होती है तो इंसान जिंदा होता है, जब ये जिस्म से निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। तो मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप वाकई अगर अल्लाह के पैगंबर हैं तो रूह एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के अखवाल मिलते हैं, बाज़ ने कहा यहूदियों ने पूछा, बाज़ ने कहा फला ने पूछा, हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन एक कॉमन सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो कुरान ने इसको वही बना के नाजिल कर दिया कि ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दीजिए क़ुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म बॉडी में होता है, आप जिंदा होते हैं, अल्लाह का हुक्म निकल जाता है, आप मर जाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है, भाई ये तो रूह को आपने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। आप अगर अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो रूह को डिफाइन करें आप। उसका जवाब कुरान ने दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, नहीं दिया गया तुम्हें इल्म मगर बहुत थोड़ा। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत थोड़ी है। क्यों थोड़ी है? कि तुम्हारा दिमाग महदूद और इल्म हासिल करने की सलाहियत महदूद। तो महदूद सलाहियत वाला हर चीज नहीं समझ सकता। यानी अल्लाह ने बता दिया कि इंसान रूह को पूरे तौर पे समझ ही नहीं सकता है। और हकीकत यह है कि आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस यहां हथियार डाल देती है कि इंसानी बॉडी में जिंदगी कैसे होती है। मैंने डॉक्टरों से भी इस बारे में पूछा, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर से, वो भी कहते हैं कि इसको सही तरह से साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और हथियार डालने पड़ते हैं कि हमें नहीं पता। यानी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को। ये अजीब ही खुदा की कुदरत है। ये आप देखें, बॉडी जब इंसान जब मर जाता है तो पूरी बॉडी ऐसे ही होती है। आप कह सकते हैं कि हार्ट बीट नहीं होती इसलिए उसमें एहसास नहीं होते। भाई आप मसनूई तरीके से उसका दिल भी चला दें, आप उसमें शुऊर नहीं आता। तो ये जो शुऊर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को, ये कोई मादी चीज नहीं है। मादी चीज तो ये हाथ है, ये सर है, ये नाक है, ये आंख है, ये तो मादी चीज है। इसमें इसकी अज्जाए तरकीबी भी डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, पोटाशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम कितना है, और इसमें जनाब मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स कितने हैं, और वाटर की मिकदार इसमें कितनी है। तो सारी चीजें तो मादी चीज है ना। आप इसको अलग अलग करें तो ये वही चीजें हैं जो जमीन पे पाई जाती हैं, और आप हकीकत में इसको जोड़ दें तो भी एक पुतला बन जाएगा। लेकिन क्या खुदा की कुदरत है कि मां के पेट में ऐसी जान पड़ती है बच्चे में कि उसमें शऊर पैदा हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कुरान ने बता दिया कि तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। तो तुम जिस पैगंबर से ये सवाल पूछ रहे हो वो भी बशर हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी चीज का इल्म पैगंबर को दिया है तो वो तुम्हें भी दिया जाए, क्योंकि मेंटल लेवल तुम्हारा महदूद है। इसमें ऐसी चीज नहीं डाली जा सकती जो तुम्हारे मेंटल लेवल से ऊपर की चीज है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब यह दिया गया कि तुम यहां जो है इसमें अकल के घोड़े दौड़ाना छोड़ दो, तुम्हारी अकल यहां तक पहुंच नहीं सकती। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वला इन शिना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक, ऐन मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर एक रंज हुआ हो। ये बात मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ी है, मैं अपने ज़ौक़ से ही बात कह रहा हूं कि अगली आयत और पिछली आयत का जो रब्त है, जो मुफस्सिरीन रब्त बयान करते हैं वो तो एक नॉर्मली एक रब्त है, लेकिन मेरे अपने ज़ौक़ से एक बात कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप और आपके मानने वाले रूह की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इंसानों को हमने इल्म बहुत थोड़ा दिया है, तो मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे गमज़दा हुए हों कि मैं रूह को एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी इल्म महदूद दिया है। तो अल्लाह ने आगे बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया है ना, अल्लाह चाहे वो भी छीन ले। अल्लाह को इख्तियार हासिल है, लिहाजा जो इल्म आपको मिला हुआ है उस पर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और वो भी आम लोगों से बहुत ज्यादा हमने इल्म दिया है। तो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की फजल है, अल्लाह का फजल है आपके ऊपर। हम चाहें तो ये इल्म भी ले लें आपसे। तो जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया ये अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया है, ये इंसान का कमाल नहीं है। हम चाहें तो ये इल्म वापस भी ले सकते हैं। इसलिए जब अल्लाह ने अपने फजल से आपको एक इल्म दिया है तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस चीज का इल्म अल्लाह ने आपको नहीं दिया उस पर आप रंजीदा और अफसोस ना करें। आप इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स हो जिसको किसी ने बहुत सारी चीजें लाके गिफ्ट कर दी हो, कोई चीज ना मिली हो, उस पर वो रंजीदा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई ये जो आपको ये चीज मिली है ये भी आपकी मेहनत से नहीं मिली है, ये भी किसी ने आप पर एहसान करके आपको दी है। तो जो चीज आपको
किसी के एहसान की वजह से मिली है, उस पर तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें यह देखना कि फला चीज क्यों नहीं मिली, फला चीज क्यों नहीं मिली, इसका मौका नहीं है। तो अल्लाह भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के तसल्ली दे रहे हैं कि हमने जो आपको उलूम अता किए हैं, हम चाहें तो ये उलूम भी आपसे वापस ले लें। तो इंसान को जितना इल्म अल्लाह ने दिया उस पर उसका शुक्र अदा करे, और जो चीजें उसके मेंटल लेवल से ऊपर की हैं उन चीजों का इल्म हासिल ना होने की वजह से गमजदा ना हो, क्योंकि हमें तो जो भी मिला है अल्लाह की वजह, अल्लाह ने हमें भीख में दिया है गोया के वो। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला इन शिना लनज़हबन्ना, ए नबी अगर हम चाहें तो हम ले जाएं बिल्लज़ी औहैना इलैक, उस इल्म को जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया हम उसको सल्ब कर सकते हैं। सल्ब करने की दो सूरतें होती हैं, आइंदा के लिए वही नाजिल होना बंद हो जाए, और ये भी सूरत हो सकती है कि जो वही नाजिल हुई है, वो जो उलूम अल्लाह ने आपको दिए वो सारे आपके जहन से अल्लाह ताला ओझल कर दें। आगे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर उस इल्म पर आप हमारे लिए कोई अपना मददगार, अपने लिए कोई हमारे खिलाफ मददगार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह से बहरहाल कौन लड़ सकता है, कौन है जो अल्लाह से वो उलूम छीन के आपको वापस दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये इल्ला कुरान का बहुत जगहों पर बड़ा मजेदार होता है। मैं हरम में नमाज पढ़ रहा था, शेख अल-मुआइकिली हरम के इमाम हैं, बड़ी ज़बरदस्त तिलावत करते हैं। जब सूरह मारिश पढ़ रहे थे इशा की नमाज में, मैं पहुंचा उम्रे की नीयत से, तो वो सूरह मारिश बड़ी प्यारी आवाज़ में पढ़ते हैं, वो बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनूआ। अल्लाह ताला इंसान की शिकायतें बयान कर रहे हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, जब उसे मुसीबत पहुंचती है सबर नहीं करता, चीखो पुकार शुरू कर देता है, और जब उसे खुशी पहुंचती है तो शुक्र नहीं करता, इतराने लगता है। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनूआ, और बुखल करने लगता है। इल्लल मुसल्लीन, यहां भी इल्ला है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, इल्ला का मतलब आसान तर्जमा होगा हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं है। अल मुसल्लीन, जो नमाजें कायम करते हैं, वल्लदीना इल्लल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और मुआहिदों की पाबंदियां करते हैं। यानी जो अच्छे लोगों की सिफात हैं, जिनमें ये सिफात पाई जाएंगी, वो ऐसे नहीं होंगे। तो अक्सर जगह कुरान का जो इल्ला है ना, वो एक तलवार की तरह होता है कि इल्ला कुछ लोग ऐसे हैं, यानी अल्लाह ताला गोया टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर रहे होते हैं। यहां भी ऐसा है, उलमा लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई होंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसे हिल गया होगा कि अल्लाह एक गोया के एक तरह की सूरतन तो ये धमकी है कि अगर हम चाहें तो जो इल्म ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उलूम हमने आपको दिए हैं, एक सेकंड में सारे खत्म कर दें हम। तो उलमा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा दहल गया होगा ये आयत सुन के कि भाई अल्लाह तो बड़ा मुस्तगनी है, वो तो सेकंडों में मुझसे सारे उलूम छीन सकता है। और पैगंबर के दिल में जो कदर होती है ना जिस नेमत की, सबसे ज्यादा वो है इल्म। एक करोड़पति अरबपति आदमी हो जो पैसे पे बड़ा मरता हो, हर वक्त दौलत की फिक्र में लगा रहता हो, उसे सबसे बड़ा खटका यह होता है कि मुझसे दौलत छीन ना जाए। ऐसे मौके पे हुकूमत, कोई पावरफुल रियासत उससे आके कहे या बादशाह उससे आके कहे कि मैं चाहूं तो सेकंडों में तुम्हारी दौलत तुमसे छीन लूं, तो आप सोचिए जो सेठ जिसके दिल में पैसे की मोहब्बत है वो वैसे ही हर वक्त डरा रहता था जैसे कि दौलतमंद लोग डरते हैं। जिस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है ना, उसके बारे में खौफ होता है कि छीन ना जाए। तो वो पहले ही डरा बैठा था कि यार ये कहीं इतनी बड़ी नेमत मुझसे छीन ना जाए, ऊपर से एक बादशाह ये पैगाम भिजवा दे कि मैं जब चाहूं तुमसे छीन लूं, ये सब मेरे इख्तियारात में, तो कैसा डर जाएगा क्या, और वो तो यानी और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो पैगंबरों की नजर में जो सबसे बड़ी और वैल्यूएबल नेमत है ना, वो इल्म है। पैगंबर दौलत पे नहीं मरते, वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। तो सोचिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये आयत सुनाई और आप पर ये आयत नाजिल की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें तो सेकंडों के अंदर ये सारे उलूम आपसे छीन लें, और फिर आप कोई मददगार भी नहीं पाएंगे अपना जो हमसे ये उलूम लेकर आपको दे दे। तो कैसी बिजली गिरी होगी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। इसलिए अल्लाह ने इल्ला की तलवार चला दी कि ऐ मोहम्मद आप गम ना कीजिए, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, हाँ तेरे रब की रहमत, इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा, वाकई उसका फजल तेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या मतलब, जिस पर इतना ज्यादा फजल हो और तेरे रब की रहमतें भी हो तो वो फिर उलूम देने के बाद छीनता नहीं है। तो उलमा कहते हैं इस इल्ला की तलवार जो चली है ना, इससे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हासिल हुई है कि मेरा रब मुझसे छीनेगा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, तेरे रब की रहमत। हाँ, अगर तेरे रब की रहमत हो तो फिर ये नहीं होगा।
اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ رحمت ہوگی. کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رب کا فضل تیرے اوپر کبیرہ بہت زیادہ ہے. تو جب جس پر بہت زیادہ فضل ہوتا ہے اس سے اللہ نعمتیں چھینتا نہیں ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں قل ان اجتمعت الانس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. اب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے، ان علوم میں قرآن تو سب سے بڑا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. تو مشرکین، آپ کو پتا ہے نا پچھلے سے پچھلے رکوع میں کیا وہ تانے دیا کرتے تھے مشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک معاذ اللہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ اے مشرکین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علوم اللہ نے نہیں دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ جو قرآن ہے، بلکہ انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اکیلا ہوں نا. میں نے معاذ اللہ فرض کر لو اکیلے یہ قرآن بیٹھ کے بنایا اور یہ آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں، تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ نا، اور تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے طور پہ بیٹھ کے آیتیں بنانا شروع کر دیں، تو کوئی نہ کوئی تو ممکن ہے نکال کے لے آئے ایسی آیتیں. بھی سارے شعراء، سارے خطیب جب بیٹھیں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انداز بیان ایسا ہو اور اس کے مضامین ایسے ہوں، تو ہزاروں لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، کوئی بھی اس جیسا قرآن نہ لا سکے، تو پھر سب مل کے کوشش کرو کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آیت بناؤ، اور پھر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء کو لے کر آؤ، خطیبوں کو لے کر آؤ، ان سے کہو کہ بھئی اس آیت میں بتائیں کہ کیا ہم چینجنگ کریں کہ یہ ایسی بلیغ بن جائے جیسے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جملہ، یہ سینٹنس آپ بتائیے، ایسا مضمون ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے. تو سارے خطیب مل کے جو ہے نا، جیسے اس کی مثال ایسے نا جیسے آپ کوئی بہت بہترین مضمون لکھتے ہیں. میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے، 1000 طلبہ کو میں نے ذمہ لگا دیا کہ سب اس ٹاپک پر بہت اچھا لکھیں. تو ظاہر ہے ان ہزاروں میں ایک تو ایسا ہوگا نا جو سب سے اچھا ہوگا، تو وہ کتنا اچھا ہوگا. تو ایک طریقہ تو یہ چیلنج کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں مل کے بھی کرو گے نا تو پھر بھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے جیسا قرآن ہے. اور ایک طریقہ یہ، میں ایک ٹاپک دیتا ہوں اور 1000 طلبہ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم سب مل کے ایک ٹاپک لکھو. لہذا جو الگ الگ ٹاپک پر جب تم نے مضمون لکھا ہے تو سب ایک دوسرے کو سے کریکشن کرواؤ، اور کریکشن کر کے بلاغت کی انتہا تک پہنچا کے ایک مضمون لے کر آؤ. تو سارے مل کے بھی ایک مضمون ایسا نہ بنا سکیں، تو سوچئے کہ پھر یہ چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہوگا. یعنی سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، بھئی یہ جو ہم نے اس ٹاپک پر جو مضمون لکھا ہے، دوسرا کہے اس میں یہ خرابی ہے، اس جملے کو یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. سب کے مشورے شامل ہو کے بھی ایک ایسا مضمون نہ لکھا جا سکے تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی. تو قرآن دونوں طرح کے چیلنج یہاں پیش کر رہا ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات علی اس بات پر ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں، یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لا یأتون بمثلہ تو نہیں لا سکتے. یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی. ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھئی ہم جیتے تم ہارے. لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی نے ہے. تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے. قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا. قرآن خبر دے رہا ہے لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیجئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں. تو اس کا قرآن نے جواب دیا البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں
آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے. پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے, اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے, تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل, ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے. صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا. فابا اکثر الناس, اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے, وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا. وقالو, اور کیسے بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ, لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات. وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں, لن نؤمن لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, آپ معجزے دکھائیں ہمیں. آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یا پھر ایک اور کام کریں آپ, او تکون لک جنہ, آپ کے لیے ایک باغ ہو. آپ تو مسکین ہیں, غریب ہیں, پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا, تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے. اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے. من نخیل, کھجور کا, وعنب, انگوروں کا. عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے, بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے. انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں. فتفجر الانہار, اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے اس میں. اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا, ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں, دریاں جاری ہو جائیں. تفجیرہ, بہتے ہوئے دریا, خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو. او تسقط السماء, دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, تو کما زعمتا, جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب. آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر, معاذ اللہ, آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں, آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں. او تاتی باللہ, جس اللہ کی آپ بات کرتے ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا, اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. او تاتی باللہ, آپ لے آئیں اس اللہ کو, والملائکۃ, اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھائیں آپ. آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا, بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا, ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا, تو ہم کیسے ایمان لے آئیں. قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے. جو کائنات میں جتنا علم ہے نا, انسان اس کے 0.0001% تک بھی نہیں پہنچا ہے, لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے, اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے. تو یہ جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا, آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا. اللہ کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف, یا ایک اور بات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا. آپ تو بھائی اللہ کے لاڈلے ہو نا, آپ کہتے ہو میں اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں, تو یہ غربت میں کیوں آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ سونے کے آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے. او ترقی فی السماء, دوسرا یہ کہ آپ کے تو اللہ سے اتنے تعلقات ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو, اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی, تو آپ آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سامنے آپ جائیں, آسمان کو چھو کے آئیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ, اور پھر بطور مذاق کے یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہ سمجھنا کہ آپ آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان جائیں گے, کیونکہ معراج پہ تو نبی نے دعویٰ کیا تھا نا میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان لیں گے, نہ. حتیٰ تنزل علینا کتابا, ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر نہ آئیں, نقرأہ, جس کو ہم پڑھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کتاب سے یا تو قرآن مراد ہو سکتا ہے کہ جبریل کیوں لے کر آ رہے ہیں, آپ آسمان پہ جاؤ, اللہ آپ کو کتاب دے, ہم دیکھیں لے کر آ رہے ہیں, اور پھر لے کر آئیں تو ہم پھر مانیں گے واقعی اللہ نے دیا آپ کو. یہ تو آپ پہ جبریل آ رہا ہے, نہ جبریل ہمیں نظر آتا ہے, نہ وہی ہمیں نظر آتی ہے. اور دوسرا, اس کتاب کا مطلب دستاویز ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان پہ جائیں تو خدا کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ملے آپ کو, دستاویز ہو جس پہ اللہ کے سائن ہو, جیسے عربوں میں عادت تھی مہر ہو, ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو. تو ورنہ ایسا نہ ہو نظر کا دھوکا ہوگا, پھر تو یہ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکا ہو جائے ہمیں. تو ایسے جائیں اور ہمارے سامنے یہ سب چیزیں لے کر آئیں. تو ہمارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب باتوں کا ایک جواب دیں. آپ کیسے آرے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب ایسے بیہودہ اعتراضات ہوتے ہوں گے, اور نبی کا ویژن کتنا کلیئر. جب ایسے مطالبے کیے گئے, ایک ہی بات کہ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں, میں پیغمبر ہوں,
میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں, میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. تو قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں یہ سارے کام کرنے لگوں تو تم تو مجھے کو خدا بنا لو گے. میں تو انسانوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں, نہ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے آیا ہوں. تو سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں اس کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں, اس کی توحید بیان کرنے کے لیے, اس کی طاقت قدرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں تو تم تو مجھے خدا مان لو گے. اور الوہیت کا دعویٰ میں تھوڑی کر رہا ہوں. اگر میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں, دیکھیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ دی جاتی ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کے ذمہ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو دلیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر کے بتائے. اگر کوئی, یعنی جو بھی آپ کا, جس ہنر کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں نا, تو لوگ آپ سے اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس. یہاں بھی یہی انداز ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا نا. جو رب خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے طاقتور ہونے کے دلائل دیتا ہے کہ اس نے آسمان بنائی, آسمان بنایا, زمین بنائی, اور یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں. تو آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. ہل کنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ اللہ کا پیغمبر ہوں. تو انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا, میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے رکوع کا لفظی ترجمہ, مختصر گرامر بھی ہو چکی, اور اس رکوع میں بھی چند باتیں بہت اہم ہیں. ان میں ایک اہم بات جو ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہے, ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے, اور اپنی صلاحیتوں کو, ان چیزوں کو سمجھنے میں برباد بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کر دیا نا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے, یہ بھی ایسی چیز ہے. سائنس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یقینی طور پر اندازہ لگانا ناممکن ہے. تو اس کا اصل جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے ہمیں نہیں پتا کیسے پیدا ہوا. تو اب ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے جن کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی ہے. تو اگر آپ پیغمبر کی سیرت پہ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو پھر ان کی خبر پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے. یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہونا, یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا, ورنہ حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے تو یہ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو آپ پیچھے لے کر جائیں تو یہ گراف ایسے جائے گا قلت کی طرف, تو بہت جلد یہ اوپر جا کے یہ ایک انسان پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. گراف کے ذریعے کتنی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے نا, کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے, تو پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ کسی وقت سکڑی ہوئی تھی. تو یہ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ سکڑی ہوئی تھی, بعد میں پھیلی ہے, کیونکہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی. تو انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے, اور آخر میں جا کے ایک مرد اور عورت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے. دو اور دو چار کی طرح بات ہے, لیکن کیسے خدا کے بغاوت ہے اور کیسے خدا کا انکار اور خدا کی تعلیمات کے انکار میں انسانوں نے کیسے فضول نظری اور فلسفے گھڑے ہیں تاکہ خدا کو اپنی